آپ کیا کہتی ہیں کہ دعا اصل میں ہے کیا اور اس میں کتنی طاقت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار کیوں ہوتا ہے؟ ہتھیار ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دعا کی صلاحیت دے کر اس کو ایک ہتھیار سے نواز دیا کہ تم جب پریشان ہو، تم جب فکر مند ہو، تم جب ڈرے ہوئے ہو، جب تمہیں یہ احساس ہو کہ کچھ نہیں ہے، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کچھ نہ دکھ رہا ہو، تو دعا کرو۔ دعا کرو، میں موجود ہوں گا، کہ مجھ سے بڑی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ دلاسا دینے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اطمینان دلانے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں۔ بے شک۔ تو بیسکلی دعا جو ہے نا وہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز ہے۔ انسان جو بات دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتا، جھجکتا ہے، اللہ رب العزت سے سجدے میں جا کے کہہ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے جھجکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رات کے اندھیروں میں سیاہ پردوں کے باوجود بھی دیکھتا ہے، تو اس سے کیسا پردہ، اس سے کیسی جھجک؟ اب بات اپنی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن انسان اللہ رب العزت سے بیان کرتا ہے۔ تو شیئرنگ کا جو ایک ہے، جیسے ہم کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا دوست سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ نے دعا کا ذریعہ دیا کہ تم دعا کے ذریعے میرے نزدیک آؤ، کہ دعا عبادت بھی ہے، کہ انسان جتنے دیر تک دعا مانگتا ہے۔ ہمارے ایک بہت غلط چیز میں دیکھ رہی ہوں جو ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، کہ لوگ نماز کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، یہ تو ہے، دعا نہیں مانگتے۔ اور اگر مانگتے بھی ہیں نا ارم آپا، ایسا ہے کہ وہ جو گھسی پٹی ایک لائن ہوتی ہے نا، وہ جو ایک روٹین بن گیا ہے، اور اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، ٹھیک ہے؟ تو دعا عبادت ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر دعا مانگیں گے آپ حالت عبادت میں رہیں گے۔ اور یہاں میں، کیونکہ آج یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میں ایک بہت خوبصورت بات یہاں کرنا چاہوں گی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کی کچھ مدد کرو، کسی کو خیرات دو، تو اس سے کبھی بھی اپنے لیے دعا کے لیے نہ کہو۔ اچھا، اب بہت گہری بات ہے کرن، اس سے دعا کے لیے نہ کہو کہ اپنی دیوی چیز کی قیمت اس سے نہ وصول کرو۔ اچھا اچھا، کیونکہ اس چیز کی قیمت تو تمہیں دینے والا وہ ہے جس کے نام پہ تم دے رہے ہو۔ تو اگر تم نے اس شخص سے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کرو، تو تم نے تو اس چیز کی قیمت وصول کر لی۔ صحیح ہے، دے دو اور اس کے اوپر چھوڑ دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھو اتنی بڑی اسلام کی فقیہ گزری، درسگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طالبہ گزری، بہترین معلمہ گزری، تقریباً 2000 سے زائدہ حدیث آپ سے منسلک ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی چادر اور چار دیواری سے منسلک 90% امور جو ہیں وہ آپ سے منسلک ہیں، اور آدھا دین، بہت بے شمار مفکرین کے اس کے اوپر اجتہاد ہے کہ آدھا دین آپ کے ذریعے پہنچا۔ سرکار علیہ السلام نے جب پردہ فرما لیا، اور پھر تم دیکھو کہ ہمارے ایک جو بہت ہے کچھ سو کال وہ بنا ہوا ہے کہ جی عورت پڑھا نہیں سکتی، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت وہ نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب سے بڑی فقیہ گزری، معلمہ گزری، انہوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے پردہ فرمانے کے بعد سرکار علیہ السلام کے۔ تو جنہوں نے اصحاب کو پڑھایا، جب ایک عورت اصحاب کو پڑھا سکتی ہے تو سوچو وہ دنیا میں کیا نہیں کر سکتی۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایک یہ دعا کی بہت خوبصورت بات، کیونکہ حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے یہاں بتانا ضرور سمجھی، دعا مانگا کریں، دل سے مانگا کریں، اور اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا سن رہا ہے، اور سرکار علیہ السلام کے اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں مانگا کریں، اور اللہ کو اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا صدقہ دیا کریں۔ تو یہ مطلب ایک طرح سے آداب ہیں دعا کے۔ ڈاکٹر یاسمین، آپ کیا کہیں گے دعا کے حوالے سے، کیا آداب ہیں؟ جیسے ارم نے کہا کہ دعا جو ہے بیسیکلی دعا کا اصل مطلب تو یہ کہ مانگنا اور سوال کرنا، اور ویسے یہ بھی بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا جو ہے عین عبادت بھی ہے۔ تو دعا ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ نے پروگرام شروع کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کی کہ ہر مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ سونے کے لیے جاتے ہیں تو سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اٹھنے کی دعا، سواری میں جاتے ہیں، گھر سے ہر چیز کی دعا ہے۔ تو اس کا مطلب دعا ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چیل جاتی ہے آپ کو ہر
لحاظ سے protection ہے. ہر لحاظ دعا سے کرو. تو دعا تو ہے ہی ضروری, اور اس کے آداب یہ ہیں کہ اگر آپ پراپرلی بیٹھ کے دعا مانگیں تو سب سے پہلے صاف پاک ہو کے, باوضو ہو کے, قبلہ رو ہو کے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اہتمام کریں, کیونکہ آپ اللہ سے رابطے میں آپ کسی عام آدمی سے تو نہیں مانگے نا, اس خالق کائنات کے آگے وہ کریں. تو اس کے بعد آپ قبلہ رو ہو کے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, اور اس کے بعد اپنی دعا مانگیں, وہ بھی انتہائی عاجزی سے گڑ گڑا کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پڑھوایا نا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ اپنی دعا جو ہے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے مانگو. تو چپکے چپکے ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ اپنے بہت قریبی شخص سے بات کرتے ہیں. اور آہستگی سے بات کرنا ویسے بھی بہت اچھے مینرز میں آتا ہے. آپ جب زور سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ دعا مانگ کے آپ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ کی دعاؤں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو آرام سے چھپ کے چپکے سے اور رازداری سے دعا مانگنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی رگے گلو سے بھی قریب ہے وہ آپ کی بات سنے, اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور رحمت برساتا ہے. ایسا یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی کوئی گھڑی ہوتی ہے, تو یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے کیا یہ واقعی گھڑی ہوتی ہے, یا پھر جس وقت ہم اپنے من میں فوکس کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, اور وہ شدت جب پیدا کرتے ہیں وہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ اصل میں کرن یہ حقیقت ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں. اچھا. سرکار علیہ السلام کی حدیث سے چیز بالکل واضح ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ضرور ہے. اب تم تلاش ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم جمعے کے دن تم دعا مانگتے رہو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو, رات کو سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے, اس وقت کی جو دعا ہے وہ بڑی قبولیت ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اللہ رب العزت سے دل کی گہرائی سے, کیونکہ جب آپ سو کے آنکھ کھلتی ہے نا تو اس وقت جو بھی چیز آپ کے دل سے نکلتی ہے, چاہے آپ اپنی اولاد کی حفاظت مانگ لو, آپ اپنے لیے کچھ مانگ لو, کل کوئی کام ہے اس کی بہتری مانگ لو, وہ تمہاری دل کی گہرائیوں سے نکلے گی. اور یہ تب ہوگا جب ہم تھوڑے سے اویئر ہوں گے کہ ہمارے اندر ہماری تھاٹس میں چل کیا رہا ہے. اچھا, اب آپ نے جب دعا مانگی نا تو آپ کا سونا عبادت میں چلا گیا, اور دعا مانگ کے آپ سو گئے وہ بھی عبادت میں ہو گیا. میں نے اسے ایک جملہ کہا تھا کہ غافل دل کے ساتھ نہیں مانگو, کہ وہ رٹی رٹائی چیزیں نہیں مانگو, اثر ہی نہیں ہونا. اللہ رب العزت کو یہ سوچ کے پکارو کہ یہ خالق, یہ مالک, یہ مجھے دینے والا, اسی نے مجھے دینا ہے, اسی نے میری ضرورت پوری کرنی ہے, اور سرکار علیہ السلام کا صدقہ وہ ضرور اس میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ جس میں درود شریف نہیں ہے, سرکار علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے, تو وہ دعا تو اللہ رب العزت, جب محبوب کے بغیر کوئی چیز گئی تو وہ وہاں تک. تو یہ غلطی ہم اکثر انجانے میں کرتے ہیں نا, کہ اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو ہوا میں معلق رہتی ہے. اس کے قبول کروانا اگر ہے تو آپ کا درود شریف اکثر ہم ایسی یہ کرتے ہیں. بلکہ میں یہاں مجھے بہت اچھی بات یاد آئی, سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا, تو آپ خاموش ہیں. پھر آپ نے دیکھا ایک دوسرا شخص آیا, اس نے, کیونکہ وہ جو تم نے آدابی دعا کی بات کی تھی اس پہ مجھے یاد آیا کہ اس نے آ کے پہلے الحمد شریف پڑھی, اللہ کی تعریف بیان کی, پھر اللہ کی مزید سورہ اخلاص پڑھ کے تعریف بیان کی, پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگی, اللہ کو خوش کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کی ہر دعا قبول ہو گئی. کیونکہ تو دعا میں درود شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, کیونکہ آپ جسے پکار رہے ہیں بالکل پہلے اس کا پکاریں. اور اسی طرح ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ایک پودے کے پاس دعا مانگ رہا تھا کہ میرے رب تو اس کا خالق ہے, میرا بھی تیرے سوا کوئی نہیں جیسے اس کا تیرے سوا کوئی نہیں. سرکار علیہ السلام دور بیٹھے تھے, آپ نے اصحاب سے فرمایا اس کو جا کے بولو کہ اس نے جو کچھ مانگا ہے اللہ رب العزت نے دے دیا. کیونکہ جب تم دل سے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہو کہ میرے رب کون ہے تیرے علاوہ, وہ نیت ہی میرا کوئی تو نہیں ہے, تو اللہ پوری کرتے ہیں, اللہ دیتے ہیں. اور یقین کامل بہت ضروری, یقین کا بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ عمل دخل ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رکھیں, کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے. ہاں, اکثر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ دعائیں ماشاءاللہ کرتی ہوں گی, لیکن کبھی آپ نے زندگی میں اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تو میں نے مانگا تھا رب سے اور دیکھو یہ کیسے پورا ہوا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دعا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں فرسٹ ٹائم عمرے پہ گئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی نا, تو کہتے ہیں وہاں پہ جو دعا کرو وہ بچوں کی تو ویسے ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے, کافی چھوٹی تھی. جی, تو وہ بڑی خواہش تھی کہ مجھے بارش دیکھنی ہے یہاں کی, تو اسی وقت جو دعائیں مانگتی تھی مدینہ شریف میں تو وہ فوراً دعا قبول ہو جاتی تھی. تو یہ میرے لیے بڑا ایک یادگار تھا کہ مدینے میں جا کے یا مکے میں جا کے آپ جو دعا اسی وقت فوراً, مطلب اسی وقت, مطلب چھوٹے بچوں کی جیسے وشز ہوتی ہیں کہ مجھے کینڈیز چاہیے
میری اس طرح کی وشز تھی وہاں پہ, مجھے کینڈیز چاہیے, تو کبھی بھائی لے کر آ رہے ہیں, ابھی بھی ویسے ایسا تو ہے کہ بالکل ہو جاتی ہیں, لیکن اس وقت جو تھا نا وہ ایک یہ تھا کہ مطلب اس وقت چاروں طرف کوئی ایسا ماحول نہیں تھا, گرمی تھی آپ کو پتہ ہے جس وقت میں گئی تھی, تو لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور وہ برسنے لگا, تو یہ ایک یادگار تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح دعا قبول کر لیتے ہیں. بس آپ سچے دل سے اور ایک بے قرار من سے جب پکارتے ہیں اس رب کو تو وہ دعا ہے نا, اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف, کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سنتا ہے, اور باقی اللہ تعالیٰ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ جیسا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور اب یہ تو قبول ہوگی ہماری انشاءاللہ نا, وہ یقین بہت ضروری ہے.